نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وقت مقررہ تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک اکثر لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس وہ دیکھتے کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، وآثاروا الارض، اور زمین کو نشانات لگائے، وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے آباد کیا اس زمین کو ان سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما كان اللہ لیظلمهم، پس اللہ نہیں ہے کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے، برا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الروم کا پہلا رکوع آیات نمبر 8، 9 اور 10 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ایک پیشن گوئی بھی تھی اور بشارت بھی تھی فتح کی، اور آخر میں فرمایا تھا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ظاہری دنیا کی زندگی پر غور و خوض کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں اور اللہ کی قدرتوں سے بے خبر ہیں۔ آج کے سبق میں ان غافلین کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذات میں غور کرو تب بھی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کائنات میں غور کرو تب بھی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں، اپنی ذات میں کبھی غور و خوض نہیں کیا؟ یعنی اگر وہ اپنی ذات میں غور و خوض کرتے تو انہیں اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں ان کے اپنے وجود میں مل جاتی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، شیخ چلاسی، وجود تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا وجود رب کی معرفت کی پوری کتاب ہے۔ ازوں عضوہا پر اسرار باب است، اور ایک کتاب میں جیسے مختلف باب ہوتے ہیں، فرمایا تیرے وجود کے مختلف اعضاء بھی اللہ کی قدرت کی کتاب کے ابواب ہیں۔ ان بابوں کو غور کر، اور اجزائے اعضاء، اس یعنی اعضاء جو ہیں ان کے آگے جو جز ہیں یہ اوراق است، یہ ورقے ہیں اس کتاب کے۔ دریں اوراق وہمت را جواب است، ان ورقوں پہ غور کر، تیری ہر پریشانی کا جواب لکھا ہوا موجود ہے۔ یعنی تیرا جو وجود ہے یہ ایک پوری کتاب ہے، ایک ایک حصہ اس کا اس کتاب کا باب ہے، پھر اس کا ایک ایک جو جز ہے اس ورقہ ہے، اور اس میں مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ ایک باب ہے، اور اس پہ جو یہ ناخن لگے ہوئی ہیں، یہ پور بنے ہوئی ہیں، یہ جوڑ لگے ہوئی ہیں، یہ فرمایا ورقے ہیں۔ ان ورقوں پہ غور کر، ایک ایک ورقہ تجھے اللہ کی قدرت سمجھائے گا، ایک ایک حصہ تجھے اللہ کی پہچان کرائے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کر، تجھے رب نظر آ جائے گا، اللہ کی قدرت تجھے دکھائی دے گی۔ ایک انسان کی جسم میں 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، اس اللہ کی قدرت میں تمہیں کیوں شک ہے؟ اس لیے فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں؟ اگر یہ کرتے تو انہیں سمجھ آتا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے پوری کائنات، آسمان اور زمین، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، کسی چیز کو بھی باطل نہیں بنایا، الا بالحق، بلکہ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ اے لإظہار الحق، اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا ہے، اپنی وحدانیت کے ظہور کے لیے بنایا ہے۔ اور جتنی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں سب بے مقصد، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں بنائی، سب با مقصد بنائی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے کسی چیز کو بھی فضول نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے وجود پہ دیکھو کتنے جوڑ ہیں جی، ان میں کوئی ایک جوڑ بھی فضول نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایک جوڑ فضول نہیں بناتا، وہ پوری کائنات فضول بناتا ہے؟ آسمان زمین، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنائی، غور کرنے والا تو کوئی ہونا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى،
اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہے، یہ تیرا وجود بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، اور یہ کائنات کا وجود بھی ایک وقت تک کے لیے ہے۔ اب پاؤں ہے بندہ چل رہا ہے، ہاتھ ہے بندہ پکڑ رہا ہے، ایک وقت تک کے لیے، پھر ایک وقت آئے گا یہی ٹانگیں ہوں گی اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ آپس میں مل سکیں، پکڑ پکڑ کے لوگ سیدھی کر رہے ہوں گے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑی جا رہی ہے، کیونکہ آج سب نے رب کی طرف جانا ہے، وہ سفر شروع ہونے والا ہے۔ آنکھیں لوگ بند کر رہے ہیں، منہ لوگ بند کر رہے ہیں، بازو لوگ سیدھی کر رہے ہیں، جلدی جلدی سیدھی کر لو، پھر اکڑ جائے گا، سیدھا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، سب ایک وقت تک کے لیے، وقت مقررہ تک کے لیے۔ آج نظر چلی گئی، کل بولنے میں دشواری ہونے لگ گئی، پرسوں سننا اونچا شروع کر دیا، کمزوری آتے آتے ایک دن آ جائے گا بالکل ختم ہو جائے گا۔ آنکھیں تو ہوں گی دیکھتا نہیں ہوگا، کان تو ہوں گے سنتا نہیں ہوگا، پاؤں تو ہوں گے چلتا نہیں ہوگا۔ جیسے یہ تیرے وجود کے ساتھ ہوگا ایسے پوری کائنات کے ساتھ ہوگا۔ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اللہ نے سارا حق کے ساتھ بنایا ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ موت یاد ہی نہیں اور موت کے بعد رب سے ملنا تو تصور میں نہیں، خیال سے نکال دیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، زمین میں نہیں پھرے؟ اگر وہ پھرتے فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو زمین میں پھر کر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کہاں گئی قوم نوح، کہاں گئے قوم عاد اور سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب؟ جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا وہ کہاں گئے؟ وہ فرعون کہاں گیا؟ وہ نمرود کہاں گیا؟ ابو جہل کہاں گیا؟ وہ بڑے بڑے ظالم کہاں گئے؟ زمین میں غور تو کرے نا، وہ کہاں گئے؟ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کے نام و نشان مٹ گئے۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا زمین میں وہ کہاں گئے۔ کانوا اشد منہم قوہ، یہ بات نہیں کہ وہ تو کوئی بڑے کمزور تھے اور ماشاءاللہ تم بڑے طاقتور ہو، اور وہ جناب ان کی طاقت کم تھی اس لیے دنیا سے چلے گئے، اور تم تو بڑے پاورفل ہو، تم تو ادھر ہی دنیا میں رہو گے۔ اللہ فرماتے نہیں، کانوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے۔ پہلے لوگ تو زیادہ طاقتور تھے نا، قوت میں، طاقت میں، صحت میں، وجود میں، ہمت میں، فرمایا وہ زیادہ قوت والے تھے۔ وَآثَارُ الْأَرْضَ، زمین کو جو انہوں نے آباد کیا، نشانات لگائے، جو فصلیں بنائیں، جو اس میں کاشتکاریاں کیں، جو اس میں درخت لگائے، جو کچھ زمین کو انہوں نے نشان لگائے تم سے زیادہ لگائے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور زمین کو انہوں نے تم سے اکثر آباد کیا، زیادہ آباد کرنے والے، زیادہ طاقت والے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ کی آیات لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، کہو بے شک اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہو، وَلَكِنْ كَانُوا
انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہا، جب اللہ کی زمین پر اللہ کی آیات کا انکار کیا، جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، تو گویا کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جو آدمی بھی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ کا نقصان کوئی نہیں کرتا، اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برے کاموں کے برے ہی انجام ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مقول ہے نا، بیڑے کمت بیڑے نتیجے۔ فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر جنہوں نے برا کام کیا اس کا برا ہی نتیجہ آیا۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے وہ پورا لشکر تھا فرعون کا، لیکن کس طرح غرق ہو کر پڑے ہوئے تھے؟ کوئی رونے والا بھی نہیں تھا، کوئی لاش اٹھانے والا بھی نہیں تھا، برے کاموں کے برے نتیجے۔ فرعون کا انجام دیکھو، قارون کا انجام دیکھو، زندہ زمین کے اندر اللہ نے دھنسا دیا۔ برے کاموں کے برے نتیجے، برے کاموں کے برے نتیجے۔ قوم عاد تکبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہوا کے اندر اچھالا، پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ نے اڑایا ان کو، ادھر مار ادھر گرے ادھر گرے، سر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، پہاڑوں پہ پھینکا اور کہاں ان کو پھینکا، ذلیل کیا، اور ہفتے کے بعد نیست و نابود کر دیا۔ وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَہ، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے برے کام کیے ان کے انجام تو دیکھو کتنے ہولناک ہیں۔ اور قوم لوط پر کس طرح اللہ نے زمین کو الٹا کر دے مارا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہ کمزور تھے، صحت میں قوت میں تم سے زیادہ تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی آیات اور رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، ان کو گپ شپ سمجھتے تھے اور طنز اور مذاق اڑاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا سب تباہ و برباد ہو گئے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کرنا، اللہ کے رسولوں کی دعوت سے منہ نہ موڑنا، ورنہ انجام بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا